الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں ہر منزلے میں کئی قرآن پاک ختم کیے گئے. اسی جگہ 3 قرآن پاک ختم کیے گئے. آپ حضرات دیر تک کھڑے رہے، اللہ کا کلام پاک سنتے رہے. یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں 24 گھنٹے کفر شرک کی تاریکیاں پھیلائی جاتی ہیں. ایسے ایک شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رفیق محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب اور مدرسے کے انتظامیہ، اساتذہ وغیرہ کو یہ توفیق بخشی کہ قرآن پاک کا ایک مدرسہ یہاں قائم کیا گیا. الحمدللہ یہاں پر پورا سال چھٹیوں کو چھوڑ کر 10-20 دن چھوڑ کے پورا سال یہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو گویا شیطان جس کفر اور شرک کی تاریکیوں کو پھیلاتا ہے، اس کا توڑ اس مدرسے کے ذریعے سے، قرآن کے انوار و برکات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. جو بھی جماعت کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کیا ہو سکتا ہے، تو اسی جماعت پر فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پہ رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر ایک قسم کا عجیب و غریب سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہم میں سے کسی کا نام لے لیا جائے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، بولتے پھرتے دیکھو فلاں ٹی وی کی
ٹی وی اٹھا کے دیکھو خبر میں ہے میرا نام لیا گیا ہو. جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، وہ ہمارا ذکر وہاں اپنے دربار میں فرشتوں کے سامنے کرے. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. اچانک دیکھا کہ ان کا گھوڑا بھدک رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. تو اس کے پاس میں ان کا چھوٹا سا بیٹا یحییٰ نام کا سو رہا تھا. انہیں ڈر ہو گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو رون نہ ڈالا، اس لیے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. جیسے ہی انہوں نے قرات روک دی تو وہ گھوڑا بھدکنا چھوڑ دیا، اچھلنا چھوڑ دیا، خاموش ہو گیا، پرسکون ہو گیا. پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو پھر بھدکنے لگا. آخرکار انہوں نے جلدی سے نماز کو ختم کیا اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا. تب انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک سائبان ہے اور اس میں چراغ جیسی کوئی روشن چیزیں. جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سارا ماجرا سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابن حذیر، تم پڑھنا جاری رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ صاحبان، وہ فرشتوں کی جماعت جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئی تھی. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو سارے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہاں رمضان میں ماشاءاللہ ہر طرف سے بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ سن رہے ہیں، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہی قرآن. تو کتنے انوار و برکات ہمارے اس مدرسے پر نازل ہوتے ہوں گے، سوچ کر آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، سعادت مند. بزرگوں اور دوستوں، یہ جو قرآن پاک ہے اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں اللہ نے ہی نازل کیا، لیکن اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا کہ ہم حفاظت کریں گے. ان کے علماء کے حوالے کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے زمانے کے مطابق، خواہش کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر دی. لیکن اللہ نے ہمارے کلام اللہ، ہمارے قرآن پاک کے بارے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اس کی حفاظت روز اول سے آج تک ہو رہی ہے. ذرہ برابر اس میں زبر زیر کا کسی کلمے کا فرق نہیں آیا. اور یہ جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن ایسا ہے کہ نہ آگے سے اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بھی ہاتھ ہی نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ کا ایک عجیب الشان کلام، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. ہمارے ہر نبی کو نبوت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا کیے جاتے ہیں. ہمارے نبی کو بھی کئی معجزے عطا کیے گئے. شق القمر کا معجزہ، آپ ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو درخت آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے. تو بے شمار معجزے ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے وہ ہے یہ قرآن پاک. اس معجزے کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. مامون رشید ایک بادشاہ تھا، وہ سالانہ اپنے دربار میں علمی مباحثہ کرتا تھا. اس میں مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی شریک ہونے کی اجازت. ایک مرتبہ مجلس قائم کیا تو
مسلمان بھی آئے غیر مسلم بھی آئے. تو ایک شخص داخل ہوا جو بڑا ہی بہترین لباس پہنا ہوا تھا، خوبصورت تھا اور بڑا ہی سلیقے کا معلوم ہو رہا. وہ سلیقے کے ساتھ آئے، ایک طرف بیٹھ گیا. جب اس کے بولنے کی باری آئی تو اس نے بڑی فصاحت و بلاغت سے اپنی بات کو سامنے رکھا. تو مامون رشید نے مجلس کے ختم پر اس کو بلا کر کہا تم اسلام میں کیوں داخل نہیں ہو جاتے؟ کتنا اچھا بول لیتے ہو، کتنا تمہارا اچھا مطالعہ ہے. اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں، میرے آبا و اجداد یہودی تھے، لہذا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں. بہرحال وہ چلا گیا. پتہ نہیں مامون رشید نے کس نیت سے اس کو اسلام کی دعوت دی. حضرت مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے، حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو وہ ضرور اثر کرتی. مامون نے اسی اخلاص کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو جب وہاں سے گیا تو اس نے سوچا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو کیا کیا، وہ اچھا خوشخط تھا، بہترین لکھتا تھا. پہلے زمانے میں پریس بھی نہیں تھے. کیا کیا، تورات کے یہودیوں کی جو کتاب ہے تورات، اس کو منگوایا. اس کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھوں سے، خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ، بہترین انداز لکھ کر علماء یہود کے پاس پیش کیا. تو انہوں نے دیکھتے ہی بہت پسند کیا اور اس کو انعامات سے نوازا. اور یہ کیا کیا، لکھنے سے پہلے، لکھنے کے وقت میں اپنی طرف سے اس میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا اور علماء یہود کو اس کا علم بھی نہ ہو. ایسے ہی انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کو بھی اسی طرح سے اپنے طرف سے حذف و اضافہ کر کے اس میں بھی ملاوٹ کر کے اس کو بہترین انداز میں لکھا اور عیسائی علماء کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے بھی بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور اس کو خوب انعامات سے. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، قرآن پاک کو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا. قرآن پاک کو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا. اس میں بھی اپنے طرف سے گڑبڑ کر دیا، اپنے طرف سے جو چاہے ملا دیا. اب اس اسلام کے علماء کے پاس، علماء اسلام کے پاس پیش کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کھولا، دیکھا، ایک ایک حرف کو تحقیق کیا. تو ان میں سے کسی نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا تو وہ مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد دوبارہ مامون رشید کے پاس آیا تو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا. مامون رشید سے پوچھا کیسے مسلمان ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ پیش ہے. تو اس کا معجز ہونا بھی ایک بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنا. انگریزوں کے زمانے میں یہ انگریز جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا جیل میں ڈالتے تھے، پھانسی پہ لٹکاتے تھے. اور عقائد کے اعتبار سے بھی مسلمانوں پہ محنت کرتے تھے، مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرتے تھے. باقاعدہ پادریوں کی فوج جو ہے وہ کھریوں میں بھیج جاتی ہے. تو ایک مرتبہ ایک پادری دیکھا کہ ایک مسلمان ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا، یہ دیہاتی ہے، کھیڑے والا ہے، اس کا ہم عقیدہ بگاڑ لیں، اس کے اندر قرآن کے بارے میں شک پیدا کرے گا. اس ارادے سے گیا اس کے پاس، جا کر اس کو بولا دیکھو اگر ہم کوئی بات 2 بار بولے، 3 بار بولے اچھا ہے کیا ہو؟ ایک ہی بات کو 2 بار 3 بار بولے تو اچھا ہے کہ اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے. لیکن تمہارے جو کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، اس میں کئی آیتیں، کئی بات، سورہ رحمان میں دیکھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ مُرسَلَاتِ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ. ایسی کئی آیتیں ہیں، حافظوں کو متشابہ لگ جاتا ہے تو بار بار آتی. تو دیکھو اس لیے کیا کرنا چاہیے، قرآن میں بھی یہ جو بار بار آئی ہوئی ہیں چیزیں ان کو کاٹ دینا چاہیے. تو وہ جو دیہاتی تھا چرواہا، دیکھو اس زمانے میں چرواہوں میں بھی، دیہاتوں میں بھی کتنا دین تھا، کتنا دین کا علم تھا. اس نے کیا جواب دیا،
اس نے کہا کہ بھائی، آپ نے کہا کہ جو دو ہے اسے کاٹ دینا چاہیے. تمہاری آنکھ 2 ہے نا، ایک آنکھ کھوڑ دو. ہاتھ 2 ہے نہیں، ایک ہاتھ کاٹ ڈالو. پیر 2 ہے نہیں، ایک پیر کیا کرو، کاٹ ڈالو. ایسا لاجواب ہوا کچھ بول سکے نہیں. تو یہ ہے کلام اللہ کا اعجاز. بزرگوں اور دوستوں، یہ جو قرآن پاک ہے اس کے کئی حقوق ہیں. ہمارے بزرگوں نے سب تفصیل سے لکھے ہیں. میں صرف 3 حقوق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی، آپ کے پاس جس کتاب کی وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھیے، لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، سکھائیے. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو. یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا. قرآن پاک کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بے شمار فائدہ. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی. والحسنۃ بعشر امثالھا. اور ایک نیکی کا اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک نیکی جو لے کر آیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسے 10 نیکیاں ملیں. تو گویا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، اس میں 3 حرف ہیں. اگر کوئی شخص قرآن پاک کی نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے 3 حرف لیکن اسے 30 نیکیاں ملیں. قرآن میں کتنے تو کتنی نیکیاں ہم جمع کریں. بزرگوں اور دوستوں، نیکیوں کی قدر ہمیں یہاں نہیں ہوگی. آخرت میں ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. جیسے نوٹ بندی کے موقع پہ 2000 کے نوٹ کے لیے کیسا ترسے. 1000 روپے کا نوٹ، 500 کا جو پرانا نوٹ چلتا نہیں وہ کو گورنمنٹ نے آرڈر دے دیا. تو وہاں آخرت میں بھی ہم کتنے بھی کروڑوں لے کر جائیں، سونا چاندی لے کر جائیں، اللہ کہے گا نہیں یہاں کرنسی چلتی نہیں ہے. میں کیا لا اس وقت میں بھیک مانگنے کے کوئی فرقے بھی دیکھے گا نہیں ہمیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس وقت آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا. کسی کو کسی کا تعلق نہیں گا. اس کو ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو اس وقت وہاں ایک نیکی کی بہتر سے یہ آخرت کا فائدہ ہے کہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہے. دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جو شخص ہمیشہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، بس اس کا کام پڑھنا پڑھانا قرآن پاک ہی کی تلاوت کرنا، جس کی وجہ سے اسے اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا اور اللہ سے کچھ مانگنے کا، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو اللہ کہتے ہیں میں ایسے آدمی کو مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا کروں. اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یعنی قرآن پاک پڑھ کے آباد کرو گھروں کو. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. دنیا کے فائدے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، من قرأ سورۃ یاسین صدرا من النہار قضیت حوائجہ.
جو شخص دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصفہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ لاحق نہیں ہوگا، کبھی وہ غریب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں الحمدللہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کا ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بچے بھوکے نہیں، اچھے کھاتے ہیں، بادشاہوں سے بھی اچھا کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نام۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ ہم بھی پڑھیں، پڑھنے نہیں آیا تو سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، عورتوں کو کہیں کہ مستورات کو ایک وقت طے کر دیں کہ قرآن پاک پڑھنا، فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنا، عصر کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے، مغرب کے بعد قرآن پاک پڑھنا، ایک ماحول بنا۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے غور و فکر کرنا، سوچنا ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں قفل لگا ہوا ہے؟ تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے محلوں کی مسجدوں میں علماء کو کہہ کے تفسیر کے حلقے شروع کرنے چاہیے، ہفتے میں ایک دن، جس دن تمہارا گشت نہ ہو وہی سے ایک دن طے کر دیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ تفسیر کریں، اس میں بیٹھیں۔ جس طرح آپ گشت میں بیٹھتے ہیں، محلے کے گشت میں، اپنے گشت میں، ایسے اس میں بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن آیا ہی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کب معلوم ہوگا؟ جبکہ اس کو سمجھیں گے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، مجھے اردو آتی ہے، مجھے عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، سب میں بھی ہے نا، میں خود مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن علماء کی نگرانی ضروری ہے، علماء کی نگرانی میں مطالعہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے طرف سے جو چاہے سمجھ لیں گے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا انگلش میں یا اردو میں، اب سورہ بقرہ میں آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، ایمان والو راعینا مت بولو، انظرنا بولو۔ اب وہ کیا کیا؟ قرآن پاک میں کتنے بھی نسخے تھے سب میں بھی اٹھا کے رائنا کو مٹا لاتا۔ ایک عالم صاحب دیکھیں کیا جی کرتے ہیں، رائنا کو مٹاتے ہیں نہیں، تو قرآن ہے، اللہ بول کو ہے نا بھائی، رائنا بولو نہ کو بول کو، منظرنا بولو کو بولا ہے، رائنا بولو نہ کو بولا ہے نا، اس لیے میں مٹاتا ایسا سمجھ لیں گے۔ حالانکہ مخصوص واقعے کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہودی شیاطین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے راعینا کا لفظ بولتے تھے، اس سے غلط معنی مراد لیتے تھے، احمق نعوذ باللہ اس کا معنی مراد لیتے تھے، چرواہا معنی مراد لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ راعینا مت بولو مسلمانوں، اللہ کے نبی کو انظرنا بول کے پکارو۔ انظرنا کا معنی ہے آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، راعینا کا معنی بھی وہی آتا ہے لیکن وہ معنی بھی آتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا، اب یہ آدمی کو معلوم ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں خود مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا تمہیں ایسا ڈاؤٹ آیا تو فوراً کچھ لے، ورنہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک مجتہد بن کے بیٹھا تو وہ قصہ ہو جاتا ہے، شیخ چلی کا قصہ، شیخ چلی کا قصہ ہی نہیں۔ ایک آدمی کو ہے نا تاڑ کے جھاڑ میں چڑھنے کا بڑا شوق ہو، چڑھ گیا، اترنے آپ معلوم نہیں آتا چلتا، اب وہاں والا میں سے کسی کو بھی اسے اتارنے کا طریقہ معلوم نہیں، سب سے بیوقوف ہوں۔ اب شیخ چلی آیا، مجھے معلوم، میں اترتا ہوں، رسی لے کر آؤں، رسی لائے، منگوایا، رسی منگوا کے اسے اچھا بولا اچھا بن لے، سب کے ہاتھ میں رسی دے کے کھینچو اسے،
اب کھینچی کیا ہو نیچے گر کو مار سب گانے دیکھ کیا رہے لوگ ایسا کرنے کا رہے بولا میں ایسا کتے کی اجنیاں کو بوڈی سے نکالا بوڈی سے نکالا اس کرتے ہیں اس کے اوپر قیاس کر کو اجتہاد کر کو مجتہد بن کو کہاں سے نکالا گھاٹ سے نکالا ایسا ہو جاتا اس لیے قرآن پاک پڑھیں مطالعہ کریں لیکن اس میں کوئی بھی شبہ ہو تو ضروری ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں اس کے بغیر پھر کیا ہو جائیں گے کچھ کا کچھ مطلب سمجھیں گے ایسا غلط معنی لے لیں تو قرآن میں تدبر یہ دوسرا حق تیسرا حق یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہم اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں تو یہ میں نے آیت پڑھی ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ اے لوگو یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ تم اس کا اتباع کرو اس کی پیروی کرو اس کی پیروی ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے چاہے ہماری خواہشوں کو قربانی کر دینا پڑے ہمارے مال کی قربانی دینی پڑے اللہ کا حکم ہے تو ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے حضرات صحابہ کے اندر یہ مزاج تھا کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً عمل کرتے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت نے دیکھا کہ لوگ صرف ناموری کے لیے شہرت کے لیے مہر بہت زیادہ طے کر رہے ہیں 100 درہم 150 درہم 2000 درہم تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگوں 400 درہم سے زیادہ مہر مت کریں اگر کوئی طے کرے گا تو میں اس 400 درہم سے جو زیادہ ہے اسے بیت المال میں جمع کر دوں تو عمر نے اعلان کیا تو اس اعلان کو سنتے ہی ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی کہا کہ اے امیر المومنین ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں کتنے بڑے خلیفہ کون عمر رضی اللہ عنہ ان کا کتنا رعب تھا دبدبا تھا ایک گلی سے گزرتے تھے تو شیطان دوسری گلی سے ہوا چھوڑ کے نکل جاتا تھا اتنا شیطان ڈرتا تھا اور ان کا اتنا رعب تھا لیکن آپ دیکھیے اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کی آیت کے سامنے کیا ہوگا تو اس بڑی عورت نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم آپ کی بات کو سنیں یا اللہ کی بات کو سنیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی بات ہی کو سننا ہے تو بوڑھی نے کہا اللہ تو کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اے لوگوں تم نے عورتوں کو ڈھیر سارا سونا دے دیا ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو مہر کا پیسہ دوبارہ مت لو اللہ تعالیٰ نے قنطار کا لفظ کہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر جتنا چاہے زیادہ سے زیادہ طے کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں حد طے کر رہے ہیں اتنا ہی طے کر رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کل الناس افقہ من عمر عمر کے علاوہ باقی سب کے سب فقیہ ہیں سمجھدار اللہ کتنی بڑی شخصیت جب جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً رجوع کر لیا اور منبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں اب آپ تم لوگوں کو اختیار ہے جو چاہے تو یہ ہمارے بڑوں کی شخصیت جب کوئی بات ان سے غلطی صادر ہو جاتی ہے جب کوئی انہیں متوجہ کراتا ہے تو وہ فوراً اپنے بات کو رجوع کر لیتے ہیں حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ عنہ کتنے بڑے اللہ والے کتنے بڑے علم والے ہزاروں کتابیں ہیں حضرت کی ہزاروں جو ہے خلفاء حضرت کی آج بھی علماء جو ہے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ان حضرت باقاعدہ کوئی غلطی ہو جاتی کوئی متوجہ کراتا تو باقاعدہ اسے شائع کراتے تھے اخباروں تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ عمل بالقرآن یہ بھی بہت ضروری ہے اور ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے زین العابدین رحمت اللہ علی ابن حسین رضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بہت بڑے اللہ والے وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی وضو کراتے کراتے وہ لوٹا چھوٹ کر ان کے کپڑوں پہ گر گیا
غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئی، باندی کو غصے سے دیکھا تو باندی نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، فوراً ان کا غصہ اتر گیا۔ قزمت غیظی، کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ حدیث میں آتا ہے نا، وہ بہادر نہیں ہے جو کشتی میں ایک دوسرے کو پھچاڑ دے۔ لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسہ الا الغضب، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، وہی بات ہے۔ اب اس کے بعد اس باندی نے دیکھا کہ آقا جو ہے بہت مہربان ہے، آگے کی آیت پڑھی، دیکھو اس زمانے میں باندیاں بھی خادمائیں بھی کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے، موقع پہ ان کو یاد آ گیا ہے والعافین عن الناس، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو ناری طور پر معاف کر دیا، آیت پڑھنے کی وجہ سے بعد میں غصہ کرے، اس لیے اس نے کہا کہ والعافین عن الناس۔ اب اس باندی نے دیکھا کہ توا بہت گرم ہے، اب جتنے چیلے ڈالنا ہی ڈالے، اس لیے اس نے آگے کہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو فوراً حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد اعتقتک، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین کا حال تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کی قربانی دیتے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا فوراً مانو، چاہے اس کی وجہ سے میری عزت جائے، چاہے اس کی وجہ سے میرا مال چلا جائے، چاہے اس کی وجہ سے میرے رشتہ دار ناراض ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے، میرا اللہ کا حکم پورا ہونا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، ایک مرتبہ ایرانیوں کی اس وقت جو ہے ایران سپر پاور طاقت فارس بولتے تھے، تو کسی مذاکرات کے لے گئے، وہاں دعوت ہو رہی تھی، تو کھانا کھانے کے درمیان میں ایک دانہ نیچے گر گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے اس دانے کو اٹھایا، صاف کیا، تو بازو والے نے کوہنی مار کر کہا کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمق، کیا میں ان احمقوں کے خاطر اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تمہارا حال بزرگوں اور دوستوں، شریعت ہمیں مقدم ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے اللہ کے حکم نہ ٹوٹے، میرا کچھ بھی ہو جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے رشتہ دار ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، بس میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرے نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ یہ جو ہے عزم ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ موٹے تین حکم ہیں، ایک ہے اللہ قرآن پاک کی خود تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا اس کو سمجھنا ہے، اور تیسرا جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔